14 اگست ہمارے لیے صرف جشن کا دن نہیں بلکہ اپنے وطن کی آزادی اور ان خوابوں کو یاد کرنے کا دن ہے جن سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ آج کی یہ کہانی بھی اسی سبز ہلالی پرچم سے جڑی ایک یاد ہے۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ گھر کے ایک کونے میں رکھا ہوا ایک پرانا صندوق برسوں سے بند تھا۔ اس گھر کا نوجوان احمد ہمیشہ سوچتا تھا کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے جسے اس کے دادا ہر سال 14 اگست سے پہلے نکالتے ہیں اور پھر بڑی محبت سے واپس رکھ دیتے ہیں۔ اس بار احمد سے رہا نہ گیا۔ اس نے دادا سے پوچھ ہی لیا، دادا جان، اس صندوق میں ایسا کیا ہے جو آپ کے لیے اتنا قیمتی ہے؟ بوڑھے دادا نے کچھ لمحے خاموش رہ کر صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانا سا کپڑا رکھا تھا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، یہ تو ایک پرچم ہے۔ دادا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، یہ صرف پرچم نہیں، یہ ایک پوری کہانی ہے۔ جب یہ وطن وجود میں آیا تھا اس وقت لوگوں کے پاس بہت کم چیزیں تھیں، لیکن ایک چیز بہت مضبوط تھی، امید۔ لوگوں نے ایک ایسے وطن کا خواب دیکھا تھا جہاں آنے والی نسلیں عزت، امن اور اپنی پہچان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ دادا نے پرچم کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ پاکستان ہمیں کیا دیتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں۔ وطن صرف زمین کا نام نہیں ہوتا، وطن ان لوگوں کے کردار سے بنتا ہے جو اس میں رہتے ہیں۔ اگر تم علم حاصل کرتے ہو، محنت کرتے ہو، سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہو اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہو تو یہی اس پرچم کی اصل عزت ہے۔ احمد نے دوبارہ اس پرچم کو دیکھا۔ اب وہ اسے صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں سمجھ رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں کئی نسلوں کے خواب چھپے ہوئے ہیں۔ اگلے دن 14 اگست تھا۔ احمد نے وہ پرچم گھر کی چھت پر لگایا، لیکن اس بار وہ صرف جشن نہیں منا رہا تھا، وہ ایک ذمہ داری کو سمجھ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا، پاکستان صرف ہمیں ورثے میں نہیں ملا، پاکستان ہمیں ایک امانت کے طور پر ملا ہے۔ یہ پرچم صرف کپڑا نہیں، ایک داستان ہے۔ اس میں چھپی ہوئی کئی دلوں کی جان ہے۔ جو قدر کرے اس مٹی کی خوشبو کی، وہی سچا پاکستانی انسان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔